بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم جلد ثانی کا سبق نمبر 25 صفحہ نمبر 299 کی حدیث۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن عمرو بن جبلۃ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، صفحہ نمبر 299۔ باب من فضائل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کی دو تین روایات رہتی ہیں، ان میں سے یہ روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن عمرو بن جبلۃ حدثنا امیۃ بن خالد حدثنا شعبہ عن هذا الحدیث بالاسنادین جمیعا کا روایت ابی داود، پہلی روایت کی طرح ہی وہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد عن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه اهدى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبۃ من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، وقال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ان مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة احسن من هذا۔ تو اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سندس یعنی سندس ریشم کا ایک جبہ ہدیہ کیا گیا، اہدیہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبۃ من سندس، پیش کیا گیا اہدیہ۔ تو آپ علیہ السلام حالانکہ ریشم سے منع فرمایا کرتے تھے، بس لوگوں نے اس کی خوبصورتی پر تعجب کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومال جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہے کہ ریشم کی حرمت نازل ہو چکی تھی، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے جبہ کو پہنا نہیں۔ مندیل ہاتھ میں اٹھانے والے رومال کو کہتے ہیں، مندیل جو ہے ہاتھ میں جو رومال لیا جاتا ہے ناک وغیرہ صاف کرنے کو مندیل کہا جاتا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان اکیدر دومت الجندلی ان اکیدر دومت الجندلی اہدى الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلتاً، اہدى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلتاً فذکر نحو ولم یذکر فیہ وکان ینہا عن الحریر۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ عقیدر دومت الجندل کے حاکم نے، عقیدر جو ہے دومت الجندل ملک کا حاکم تھا، اس نے رسول پاک علیہ السلام کو حلہ ہدیہ کیا۔ اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام ریشم سے منع فرماتے تھے۔ تو عقیدر تصغیر ہے، ان کے والد کا نام عبد المالک الکندی تھا۔ عقیدر مسلمان ہو گئے تھے۔ اگلا جو باب ہے باب من فضائل ابی دجانہ سماک بن خراشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد وقال من یاخذ منی هذا فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم یقول انا قال فمن یاخذه بحقه فاحجم القوم فقال سماک بن خرشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آخذه بحقه قال فاخذه فقلق به شهام المشرکین ففلق به، یہ کتاب میں قاف ہے لیکن یہ فا ہے، ففلق به ہام المشرکین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول پاک علیہ السلام نے غزوہ احد کے دن تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ہے جو یہ تلوار مجھ سے لے لے؟ تو سب لوگوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور کہنے لگے انا، یعنی ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں لوں گا میں لوں گا، ہاتھ دراز کیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا حق ادا کرنے کی شرط کے ساتھ اس تلوار کو کون لیتا ہے؟ تو یہ سنتے ہی لوگ پیچھے ہٹ گئے، احجم الناس، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضرت سماک بن خرشہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں اسے اس کا حق ادا کرنے کی شرط پر لیتا ہوں۔
پس انہوں نے یہ تلوار لے لی اور اس کے ساتھ مشرکین کی کھوپڑیاں اڑا دی، کھوپڑیاں پھوڑ دی۔ احجم، احجام بنانے چاہیے، ڈر کر بھاگنا، رہنا، پیچھے ہٹ جانا۔ تو یہ انصاری صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام سماک بن خرشہ، کنیت ابو دجانہ، اور یہ حضرت سے پہلے مسلمان ہوئے، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَمَن يَأْخُذُ بِحَقِّهِ کہ تلوار کو اس کا حق ادا کر دے، ایسا بندہ لے، اس کے حق کے ساتھ کون لے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھ گئے کہ ممکن ہے ہم سے حق ادا نہ ہو سکے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ لوگ تلوار لینے سے اس لیے بھی روکے تاکہ پہلے تلوار کا حق تو معلوم کر لیں کہ حق کیا ہے۔ باب بن فضائل عبداللہ ابن عمرو بن حرام والد جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بارے میں، یہ باب ہے۔ تو حدثنا سفیان بن عیینہ قال سمعت ابن المنقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت جابر رضی اللہ عنہ یقول لما كان يوم احد جيء بأبي مسجن وقد مسل به قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع فسمع صوتا باقية أو صائخة فقال من هذه فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو رضي الله تعالى عنهما فقال ولم تبكي لم تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب غزوہ احد کے دن میرے باپ کو کپڑے سے ڈھکا ہوا لایا گیا، اس حال میں کہ ان کے اعضاء کاٹے گئے تھے، پس میں نے ان کا کپڑا اٹھانے کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے منع کر دیا، پھر میں نے کپڑا اٹھانے کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے منع کر دیا، تو میری قوم نے منع کر دیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کپڑا اٹھا دیا، یا نبی علیہ السلام نے کپڑا اٹھانے کا حکم دے دیا، راوی کو شک ہے۔ تو پس آپ علیہ السلام نے ایک رونے یا چلانے والی عورت کی آواز سنی تو فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے یاد کیا کہ عمر کی بیٹی یا عمر کی بہن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ حالانکہ فرشتے مسلسل اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ جنازہ اٹھا لیا جائے۔ تو ان کا نام عبداللہ بن عمر، کنیت ابو جابر، اور عقبہ ثانیہ میں مسلمان ہوئے، 74 ہجری میں انتقال ہوا۔ نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر، حضرت جابر کے والد رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کی اپنی والدہ کو چہرے سے کپڑا ہٹانے سے اس لیے روکا کہ شاید صبر نہ کر سکے، اور حدیث میں رونے کا ذکر ہے جو کہ منع نہیں ہے۔ اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے کہ بغیر نوح کے دہاڑے مار مار کے اپنے بالوں کو نوچ کے دیواروں کو ٹکرے مار کر رونا اس سے منع ہے۔ ویسے تو رویا جا سکتا ہے، صدمہ ہلکا ہوتا ہے، جائز ہے، بغیر نوح کے رونا، چیخ و پکار کے رونا جائز ہے۔ گریبان چاک کرنا، پیٹنا، بہن کرنا، یہ ڈیزائننگ کے ساتھ رونا، یہ ممنوع اور حرام ہے۔ اور آج کل تو کرائے پر بھی سنا ہے کہ رونے والیاں مل جاتی ہیں۔ تو بہرحال فرشتوں کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ کرنا آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصیبہ بأبیہ یوم احد فجعلت اکشف الثوب عن وجهی فابکا وجعلوا ینہونی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینہانی، لوگ مجھے منع کرتے کپڑا اٹھانے سے، نبی علیہ السلام مجھے منع نہیں فرمایا۔ قال وجعلت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت عمرو رضی اللہ تبکی ہے کہ ان کی بیٹی فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ فقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبکی ہے او لا تبکی، کہ تو اس پر روئے یا نہ روئے، ما زالت الملائکۃ تظلہ بأجنحتها حتی رفعتموہم، کہ فرشتے تو مسلسل اس کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں جہاں تک کہ تم اس کو اٹھا لو۔ وہی حدیث ہے، مشکل الفاظ کا ترجمہ کر دیا گیا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ بہذا الحدیث غیر ان ابن جریج لیس فی حدیث ذکر الملائکہ وبکاء الباقیہ،
کہ باقی والوں کا رونا اور فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، باقی وہی حدیث ہے۔ عن محمد ابن المنقدر عن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء بأبي يوم أحد مجدع فوضع بين يدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر نحو حدیث، وہی حدیث ہے، وہی ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ باب من فضائل جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، جلیبیب، حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں یہ باب شروع ہو رہا ہے۔ عن ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان في مغزا له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تفقدون من فلان من أحد؟ قالوا لا قال لكني أفقد جليبيبا رضي الله عنه فاطلبوه فطلب في القتل فوجدوه إلى جنب سبت قد قتلهم ثم قتلوه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبت ثم قتلوه هذا مني هذا متى مني وأنا منه هذا مني وأنا منه قال فوزعه على ساعديه ليس له الأساعد ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم قال فحفر له فوضع في قبره ولم يذكر غسلا۔ کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، جہاد میں تھے، کہ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی غائب معلوم ہوتا ہے؟ کیا تم کسی کو غائب پاتے ہو؟ انہوں نے یاد کیا جی ہاں فلاں فلاں اور فلاں۔ آپ علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کیا تم میں سے کوئی گم ہے؟ گم تو نہیں ہے۔ انہوں نے یاد کیا جی ہاں فلاں 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 غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی گم تو نہیں ہے؟ صحابہ نے یاد کیا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیکن میں تو جلیبیب رضی اللہ عنہ کو گم پاتا ہوں، فطلبو، اس کو تلاش کرو۔ تو ان کو تلاش کیا، صحابہ نے مقتولین میں تلاش کیا، شہداء میں تلاش کیا، تو انہوں نے ان کو 7 آدمیوں کے پہلو میں پایا، 7 آدمیوں کے پہلو میں پایا، تو جنہیں انہوں نے قتل کیا تھا، یعنی ان 7 کے پہلو میں جن کو انہوں نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا، جلیبیب نے۔ پھر کافروں نے ان کو شہید کر دیا، پس نبی علیہ السلام ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، پھر فرمایا اس نے 7 کو قتل کیا، پھر انہوں نے انہیں شہید کر دیا، یہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نبی علیہ السلام کے بازو کے علاوہ کوئی اور بازو نہیں تھا، یعنی کسی اور نے نہیں اٹھایا، کسی اور نے نہیں اٹھایا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ان کے لیے قبر کھودی گئی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا، اور غسل کا ذکر اس حدیث میں نہیں کیا گیا۔ تو جلیبیب رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کا تعلق قبیلہ بنو ثعلبہ سے ہے، کسی غزوہ میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اگلا جو باب ہے یہ انشاءاللہ تعالی فضائل ابی ذر سے شروع ہوگا رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ ہمیں اس کی حقیقت اور محبت نصیب فرمائے۔ فی الحال نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔